جب کائنات آپ کو کسی کو بھولنے نہیں دیتی، حتمی نشانیاں۔ زندگی میں کچھ لوگ، کچھ تعلق اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چاہ کر بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، لیکن کچھ چہرے، کچھ رشتے وقت کی گرفت سے آزاد ہوتے ہیں۔ جب کائنات کسی کو آپ کے دل و دماغ میں بار بار لے کر آتی ہے تو یہ محض یادداشت نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آگے بڑھنا ضروری ہے، لیکن دل اسی پرانی سرگوشی میں الجھا رہتا ہے۔ آپ خود کو جتنا روکیں، جذبات کی وہ لہر اسی شدت سے واپس آتی ہے۔ جان لو، یہ کائنات کا قانون ہے کہ جو تعلق ہماری روح کی گہرائیوں کو چھو جائے وہ محض وقت کی حد بندیوں میں قید نہیں رہتا۔ شاید وہ شخص، وہ تعلق یا وہ واقعہ آپ کی تقدیر میں کچھ سکھانے آیا تھا۔ شاید وہ ادھورا سبق، وہ چھوٹا سا بکھرا جذبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اسی لیے کائنات آپ کو بار بار اس دہلیز پر لے آتی ہے جہاں آپ نے خود کو روکا تھا، جہاں آپ کی آنکھوں میں سوال اور دل میں کسک باقی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی کسی کو بھول نہ پانا کمزوری نہیں، بلکہ ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے سفر میں کچھ انکہی باتیں باقی ہیں۔ اس لیے ان یادوں سے گھبراؤ مت، اس کشش کو کمزوری مت سمجھو، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بعض اوقات جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہی آپ کی روحانی بیداری کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ کسی کو نہ بھول پانے کی کیفیت کو اپنی طاقت بناؤ، نہ کہ سزا، کیونکہ زندگی اور کائنات ہر دن تمہیں نیا سبق دے رہی ہے، بس دیکھنے کی آنکھ اور سمجھنے کا دل چاہیے۔ جب کائنات آپ کو کسی کو بھولنے نہیں دیتی، انتہائی گہری اور زندگی بدل دینے والی 13 نشانیاں۔ پہلی نشانی، اچانک ذہن میں اس شخص کی تصویر ابھرنا۔ یہ سب سے عام مگر سب سے گہری نشانی ہے۔ ایسا وقت جب آپ مصروف ہوں، کام میں لگے ہوں یا خوشی منا رہے ہوں، لیکن اچانک اس شخص کی شکل، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ یا اس کی آنکھیں دماغ میں آ جاتی ہیں۔ کوئی ویژول ایسے جیسے ابھی سامنے موجود ہو۔ یہ آپ کے لاشعور اور اس شخص کے درمیان چلنے والی غیر مرئی مکالمہ ہے۔ دراصل ہم سب ایک انرجی فیلڈ کا حصہ ہیں، اور جب وہ فیلڈ الجھی ہو یا ادھوری ہو تو بار بار ایسے ذہنی منظر نمودار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دفتر میں کام کر رہے ہوں، اچانک اس کی مسکراہٹ یا آخری ملاقات ذہن پر چھا جاتی ہے اور دل میں بے چینی آتی ہے۔ یہ کائنات کی ٹھک ٹھک یاد دہانی ہے۔ دوسری نشانی، دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی یا بوجھ محسوس ہونا۔ بغیر کسی جسمانی وجہ کے دل کی رفتار اچانک بڑھ جائے یا دل میں دباؤ سا محسوس ہو، یہ محض میڈیکل معاملہ نہیں، بلکہ جذبات اور روحانی لہروں کا اثر ہوتا ہے۔ جسم اور روح دونوں جڑے ہیں۔ جب کسی کا خیال، اس کی انرجی یا اس سے جڑا کوئی واقعہ شعور میں داخل ہوتا ہے تو جسم سب سے پہلے رد عمل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فون پر اس کا نمبر دیکھے بغیر ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، یا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سینے میں عجیب بوجھ محسوس ہو۔ تیسری نشانی، خواب میں اس شخص کا آنا، بار بار یا علامتی انداز میں۔ خواب ایک دروازہ ہے جہاں شعور، لاشعور اور کائنات کا ملاپ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں بار بار وہ شخص آئے، کبھی آپ اس سے بات کر رہے ہوں، کبھی وہ خاموش ہو، کبھی صرف موجود ہو، تو یہ محض دماغی کہانی نہیں۔ ایسا خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں روحوں میں انکہی باتیں باقی ہیں اور کائنات انہیں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ چوتھی نشانی، اس
شخص کی خوشبو، آواز یا لمس کا دھوکہ محسوس ہونا، ایسا لگے جیسے وہ آپ کے قریب سے گزرا ہو، یا اس کی مخصوص خوشبو اچانک ارد گرد بکھر جائے حالانکہ وہ موجود نہ ہو۔ انسانی دماغ حساس لہریں پکڑتا ہے۔ جب کوئی رشتہ ادھورا ہو یا اس میں شدید جذبات موجود ہوں تو ان کی کمپن ہوا میں رچ بس جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تنہا بیٹھے ہوں اور اچانک وہی خوشبو یا اس کی ہنسی کی آواز سنائی دے۔ پانچویں نشانی مخصوص جگہوں یا نشانیوں کا سامنے آنا۔ اس شخص سے جڑی جگہیں، الفاظ، نمبرز یا کوئی مخصوص چیز بار بار آپ کے راستے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی پسندیدہ کافی شاپ کے سامنے سے بار بار گزرنا، یا اس کی تاریخ پیدائش جیسا نمبر بار بار دیکھنا۔ کائنات ان راستوں پر دوبارہ لے جا رہی ہے تاکہ آپ اندر کی سچائی سمجھ سکیں یا کوئی ادھورا سبق مکمل ہو۔ چھٹی نشانی انرجی میں اتار چڑھاؤ بغیر کسی جسمانی وجہ کے۔ کبھی بہت تھکاوٹ، کبھی عجیب خوشی، کبھی شدید جذباتی کیفیت بغیر کسی واضح وجہ کے۔ جب دو انسانوں کی انرجی فریکوینسی جڑی ہوتی ہے اور کوئی خاموش کشمکش یا یاد چل رہی ہو تو یہ جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ خوش ہوں لیکن اچانک اداسی آ جائے، بعد میں پتہ چلے اس شخص نے بھی اسی وقت آپ کو یاد کیا تھا۔ ساتویں نشانی ریورس سمبلز، الٹی علامتیں یا تضاد دکھائی دینا۔ کائنات کبھی براہ راست نہیں کہتی بلکہ الٹی نشانیاں دیتی ہے تاکہ آپ کی توجہ اندر کی طرف جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ شخص سکون کی علامت تھا، آپ کے ارد گرد شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ محبت کی علامت تھا، نفرت یا بے رنگی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ تضاد آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی یا اس شخص کی اہمیت کو نئے زاویے سے دیکھیں۔ آٹھویں نشانی ریپیٹنگ نمبرز، مگر اس شخص کی یاد کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ صرف 222 11 نظر آئے، بلکہ اسی لمحے اس شخص کا تصور یا خیال بھی ابھرے۔ یہ ڈویل سگنل ہوتا ہے۔ کائنات کہتی ہے کہ وقت، روح اور زندگی کے دہاڑے میں وہ شخص اب بھی شامل ہے۔ نویں نشانی جسمانی جھرجھری یا سرد لہر محسوس ہونا۔ کبھی دماغ میں اس شخص کا خیال آتے ہی جسم میں عجیب جھرجھری یا خنکی کی لہر دوڑتی ہے۔ یہ جسم کا حساس رد عمل ہوتا ہے جب روحانی توانائی آپ کے ارد گرد حرکت کرتی ہے۔ 10ویں نشانی مخصوص پرندوں یا جانوروں کا بار بار آنا۔ سفید کبوتر، تتلیاں، کالے کوے یا بلیاں، ہر جانور یا پرندہ ایک روحانی علامت رکھتا ہے اور وہ بار بار تب آتے ہیں جب کوئی گہرا تعلق کائناتی سطح پر متحرک ہو۔ 11ویں نشانی اس شخص کا نام یا باتیں مختلف جگہ سننا۔ آپ نے کوشش کی اسے بھولنے کی، مگر ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا یا دوستوں کی باتوں میں اچانک اس کا ذکر ہو جانا، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ شعور اور تقدیر کے درمیان چلنے والا مکالمہ ہے کہ آپ کی کہانی ابھی باقی ہے۔ 12ویں نشانی اندرونی پیشن گوئی یا وجدان ہونا۔ کبھی آپ کے دل میں بے وجہ خیال آتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور بعد میں وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک نایاب صلاحیت ہے جب دو جڑی روحیں فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کی حالت محسوس کرتی ہیں۔ 13ویں نشانی دل میں کسی ادھورے وعدے یا خالی پن کی شدت محسوس ہونا۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ مکمل نہیں ہوا، وہ خالی پن، وہ ادھورا پن دل میں بوجھ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کائنات کے ٹک ٹک اشارے ہیں کہ اس شخص یا اس تعلق کی مکمل تکمیل باقی ہے یا کوئی سبق ابھی سیکھنا ہے۔ اگر یہ سب نشانیاں مسلسل شدت سے اور غیر معمولی انداز میں آتی رہیں تو سمجھ جائیں کہ کائنات ابھی اس شخص،
उस रिश्ते या उस सबक को आपकी ज़िंदगी में बरकरार रखना चाहती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो होता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।